مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم۔ اور مشرکین مکہ یوں کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہماری زمین میں سے ایک بہتا ہوا چشمہ جاری کر دو، یا آپ کے لیے کوئی کھجور اور انگور کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان سے چشمہ جاری ہو، یا آپ ہمارے اوپر آسمان کا ایک ٹکڑا ہی گرا دو، یا آپ اللہ اور فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر آؤ، یا تمہارے لیے ایک ایسا گھر ہو جو سونے کا بنا ہوا ہو، یا تم آسمان پر چڑھ کر دکھلا دو، اور تمہارے آسمان پر چڑھنے کے بعد بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ جس کو ہم پڑھیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے اور میں تو ایک صرف بھیجا ہوا بشر اور رسول ہوں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 90، 91، 92 اور 93 آیت نمبر کی آیت ہے۔ ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مضمون کو ذکر کیا ہے۔ آیت کا شان نزول صاحب معالم التنزیل نے یوں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ کفار مشرکین مکہ، ان میں سے چند بڑے بڑے سردار حکیم کے پاس جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد ان کو سمجھایا جائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آدمی کو بھیجا۔ حضور علیہ السلام اس نیت کے ساتھ آئے کہ لگتا ہے ان کی نیتیں بدل گئی ہیں، یہ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر حاضر ہوئے۔ یہ مشرکین مکہ اور قریش کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر ان کے درمیان میں بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے بات کو شروع کیا اور کہا کہ آپ نے ہمارے خاندان کے اندر پھوٹ ڈال دی، آپ نے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ اگر آپ مال کا مطالبہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بہت سارا مال دینے کو تیار ہے، آپ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، غرض آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ کہیے، ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں،
لیکن یہ دعوت کا کام، یہ لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے کا کام کہا کہ یہ بند کر دیجئے۔ آپ نے ہمارے پچھلوں کو برا بھلا کہا، ان کو بے وقوف کہا اور ہمارے اندر عیب نکال کر ہماری باتوں کی تردید کی، لہذا آپ خلاصے کے طور پر یہاں یہ بات طے کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس طرح کی پیشکش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یوں کہنے لگے کہ ہمارے باپ داداؤں میں سے قصی بن کلاب، جو ہمارے باپ داداؤں میں سے بہت سچا آدمی تھا، آپ اپنے پروردگار سے کہیے کہ اس کو دوبارہ زندہ کرے، اور وہ زندہ ہونے کے بعد تمہاری رسالت کی سچائی اور صداقت کو بیان کرے کہ ہاں یہ سچے پیغمبر، یہ سچے رسول ہے، تب ہم تمہارے ہاتھ پر ایمان لائیں گے۔ جب تک وہ کھڑے نہیں ہوں گے وہاں تک ہم تمہارے ہاتھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ایسی باتیں جو بالکل ناممکن ہے ان کو پیش کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ اچھا تم پیغمبر ہو، تم رسول ہو، تو تم اپنے پروردگار کو یہ بات کہو کہ یہ جو مکہ مکرمہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، ان پہاڑوں کو دور کر دیا جائے اور ہماری زمین کو کھلی ہوئی کر دی جائے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ملک شام، ملک عراق آ جا سکے، اور ہماری بستی بھی بہتر ہو جائے کہ پہاڑوں میں گھری ہوئی بستی ہے، نہ یہاں آبادی قائم ہو سکتی ہے اور نہ یہاں شہر بن سکتا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار سے کہو کہ ان پہاڑوں کو دور منتقل کر دے اور یہاں چٹیل میدان بنا دے۔ اور پھر کہنے لگے یا یہ کہ ایسا کر کے دکھلاؤ کہ ان ہمارے گھروں کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری کر کے دکھلا کہ میٹھا پانی جاری ہو جائے، اور وہ میٹھا پانی آپ کو ہم کو پینے کے لیے کام آنے لگے۔ اس طرح کے چند مطالبات قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مطالبات کو ذکر بھی کیا اور اس کا جواب بھی دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، یہ سارا کام اس کے ہاتھ میں ہے، میں تو ایک بشر ہوں اور میں ایک رسول ہوں، میرے ذمہ تمہارے تک دعوت کا پہنچانا ہے، کام کا پہنچانا ہے اور عذاب سے ڈرانا ہے۔ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تمہیں ماننا ہو مانو یا نہ مانو، میری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر جانے لگے۔ اس میں سے ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کا لڑکا تھا وہ کہنے لگا کہ ایسے ہی چلے جاؤ گے، کوئی بات طے کر کے نہیں جاؤ گے، یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں اس بات کو کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جس بات کا میرے رب نے مجھے حکم نہیں دیا ہے میں اس بات کے باب میں کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر مشرکین مکہ کی غلط باتوں کو ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ایسے بیجا مطالبات کرتے ہیں اور ایمان میں داخل ہونے کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، حقیقت میں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لہذا فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ مشرکین مکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا، یہ مشرکین مکہ یوں کہتے ہیں ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ نکال دو۔ کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی بڑی قلت تھی، بہت پانی جو ہے وہ کم تھا، لہذا پہاڑوں کے اندر سے پانی نکلتا نہیں تھا، لہذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ لا اگر تم سچے رسول ہو، اپنے آپ کو سچا رسول مانتے ہو، بتلاتے ہو، تو ہماری زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ نکال کر دکھا تاکہ ہم تمہاری رسالت کو مان لے اور تمہارے ہاتھ پر ایمان لے۔ اللہ رب العزت سب جانتے تھے کہ اگر ہم میٹھے پانی کا چشمہ نکال بھی دیں گے، اگر ہم ان پہاڑوں کو پیچھے ہٹا بھی دیں گے اور ان کے لیے چٹیل میدان بنا دیں گے، ان کی زمین کو جو ہے وہ خوشحال کر دیں گے کہ اس پر کھیتی آنے لگے، اس پر اناج گلہ اگنے لگے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مطالبات پیش کیے گئے، حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میری قوم ایسے ایسے مطالبات پیش کر رہی ہے، آپ ان مطالبات کو پورا کر دیجئے، وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جب کوئی قوم منہ مانگا معجزہ مانگتی ہے اور ہماری طرف سے وہ معجزہ دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ہم اس قوم کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم معجزہ اتارنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ان کو بالکل عذاب کے ذریعے سے ختم کر دیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ اللہ آپ معجزہ نہ بھیجیے، یعنی اگر ان یہ معجزہ آ گیا اور پھر انہوں نے نہیں مانا تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو بالکل ختم کر دیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ معجزہ نہ بھیجیے بلکہ میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ لہذا یہاں پر وہی مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا فرمایا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہ مشرکین مکہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دو، او تکون لك جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، کہ دوسری بات کہ تم کہتے ہو کہ تم رسول ہو اور تم اپنی رسالت میں سچے ہو تو تمہارے لیے کھجور کا اور انگور کا باغ ہونا چاہیے، اور اس کھجور اور انگور کے باغ میں اس کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ اس کے درمیان سے میٹھے پانی کی نہر جاری، کہ تم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو لہذا تمہاری کوئی خصوصیت ہونی چاہیے، تم الگ سے ہونے چاہیے، تمہارا کوئی اعزاز ہونا چاہیے۔ لہذا او تکون لک جنت من نخیل، یا تمہارے پاس کھجور کا باغ ہو، وعنب انگور کا باغ ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پس اس کھجور یا انگور کے باغ کے درمیان سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہونا چاہیے۔ یہ مطالبات ہے، آج بھی دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ اسلام سے مطالبات کرتے ہیں کہ تم سچے مذہب پر قائم ہو تو یہ کر کے دکھلا دو، یہ کر کے دکھلا دو، اگر تمہارا مذہب سچا ہے تو یہ کر کے دکھلا دو، وہ کر کے دکھلا دو۔ تاکہ مشرکین بھی ایسے بیجا مطالبات کرتے تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات تو یہ کہی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہماری زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری نہ کر دو۔ دوسری بات کہی کہ چلو اگر تم سچے رسول ہو، تم اپنی رسالت میں سچے ہو تو تمہارے لیے کوئی کھجور کا باغ ہونا چاہیے، انگور کا باغ ہونا چاہیے، اور اس باغ کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے بیچ میں سے نہر جاری ہو تاکہ ہم تمہاری رسالت کو تسلیم کریں، مانیں اور تمہارے ہاتھ پر ایمان لے آئیں۔ یہ دوسرا مطالبہ۔ تیسرا مطالبہ کیا کرے؟ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جیسا تمہارا گمان ہے، یعنی مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ گمان ہے نا کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کوئی ایسا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے گا اور ہم کو ہلاک کر دے گا، تو چلو ہم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تم اپنے پروردگار سے کہو کہ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے اور ہم کو ختم کر دے۔ تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم اپنے رب سے درخواست کرو، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے جو ہے وہ بادل کا ایک ٹکڑا یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیا جائے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے قبیلہ در قبیلہ، یعنی فرشتوں ہی کو لے آؤ اور فرشتے آ جاوے تاکہ ہم ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کی بات کو سن کر تمہیں سچا رسول تسلیم کر لے۔ لہذا فرشتوں ہی کو بلا لو۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے او یکون لک بیت من زخرف، یا یہ کہ تمہارا سونے کا ایک مکان ہو، کہ تم نبی ہو، تمہارا اعزاز ہونا چاہیے۔ کیا اعزاز؟ کہ تمہارا مکان جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہو۔ اور مفسرین حضرات نقل کرتے ہیں کہ اتنی درخواست نہیں کی، اس کے ساتھ یوں بھی کہا کہ چلو تم اگر سونے کا مکان نہیں بنا سکتے ہیں تو کم از کم اس مکان کے اوپر سونے کا کور ہی چڑھا ہوا ہو، ملمع جس کو کہتے ہیں بھائی چاندی کا پانی چڑھانا، سونے کا پانی چڑھانا کہتے ہیں۔ تو کہا تمہارا مکان ایسا ہو
تو اس کے اوپر سونے کا جو ہے وہ کیا چڑھا ہوا ہو, پانی چڑھا ہوا ہو, اور ایسا مکان تم کو دیا ہو. اور ترقا فی السماء, چلو ٹھیک ہے, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک سیڑھی لاؤ اور آسمان پر چڑھ کر دکھلاؤ. تم یوں کہتے ہو کہ مجھے معراج ہوئی ہے اور میں آسمان پر گیا ہوں, تو کہا کہ تم مجھے آسمان پر چڑھ کر دکھلا. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا کِتَابًا نَقْرَؤُ. اس پر بھی بس نہیں کر رہے, کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آسمان پر چڑھ بھی جاؤ گے نا تب بھی ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ تم ہمارے پاس آسمان سے کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ جس کو ہم خود پڑھ سکتے ہیں. یعنی آسمان پہ چڑھنا بھی کافی نہیں ہے, تمہارا چڑھ جانا ہم مان نہیں لیں گے, بلکہ تم آسمان پہ چڑھو, جاؤ اور جا کر وہاں سے کتاب لے کر آؤ, اور وہ کتاب ہم پڑھے, ہم کو سمجھ میں آوے, تب ہم تمہارے ہاتھ پر ایمان لاویں گے. یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلایا. پہلی بات تو انہوں نے یوں کہی کہ بھئی آپ مکہ مکرمہ کی زمین کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری کر دو. دوسری بات کہی کہ تمہارے لیے کھجور اور انگور کا ایک باغ ہونا چاہیے جس کے درمیان سے نہر جاری ہو. یا یہ کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو تاکہ ہم عذاب کے ذریعے سے ہلاک ہو جائے, یا اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاوے, یعنی اللہ اس کے فرشتوں کو بھیج دے تاکہ ہم ان کو دیکھ لیں. یا یہ کہ کم از کم تمہارے پاس سونے کا ایک مکان ہو, اگر سونے کا مکان نہیں ہے تو کم سے کم سونے کا پانی چڑھا ہوا مکان ہو تو ہم تمہیں نبی تسلیم کر لیں. یا یہ کہ تم آسمان پر چڑھ کر دکھلا دو, اور اگر آسمان پر چڑھ بھی جاؤ گے تو ہم تم پر ایمان نہیں لاویں گے جب تک کہ کوئی آسمان سے کتاب لے کر نہ آ جاؤ جس کو ہم پڑھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں پر کیا فرمایا, قل سبحان ربی, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے, ساری کی ساری بزرگی اس کے ہاتھ میں ہے, ساری کی ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے, یہ سب کام میرے نہیں ہے, میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں ایک بشر اور انسان بنا کر بھیجا گیا ہوں, لہذا میرے ہاتھ میں یہ سارا کام نہیں ہے. میرا کام تو صرف تم کو ڈرانا ہے, میرا کام تو تم کو بشارت سنانا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو گفتگو کی اس میں یہ بات بھی فرمائی کہ میرا کام تو یہ ہے کہ میں تم کو جنت کی بشارت دوں, اور وہ لوگ جو میرے ہاتھ پر ایمان لاوے ان کو ہمیشہ ہمیشہ ملنے والی خوشی کی بشارت دو, اور جو لوگ میرے ہاتھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی بشارت سناؤ. لہذا فرمایا قل سبحان ربی, آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے, هل كنت الا بشر رسولا, اور میں تو ایک بشر اور رسول ہوں, کہ میری حیثیت ایک انسان کی ہے. لہذا نہ میں جو ہے وہ پہاڑوں کو دور کر سکتا ہوں, نہ میں زمین سے جو ہے وہ گلہ اور زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہوں, نہ اپنے مکان کو سونے کا بنا سکتا ہوں, اور نہ میں آسمان پر چڑھ سکتا ہوں, اور نہ وہاں سے کوئی کتاب لا سکتا ہوں, کہ یہ سب اللہ کا ہے. اس لیے کہ نبی اپنے معجزے کو ظاہر کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. نبی کو معجزہ دیا گیا لیکن وہ نبی اپنے معجزے کو ظاہر کرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا کہ وہ اپنی لاٹھی کو, اپنے عصے کو زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. لیکن جب جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی, سب نے اپنے اپنے جو ہے وہ کرتب دکھلائے اور جو ہے وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پھینکو, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ میں یہ لاٹھی پھینکوں گا تو یہ آج سانپ بنے گا کہ نہیں بنے گا, یہ اژدہا بنے گا یا نہیں بنے گا. لہذا نبی اپنے معجزے کو ظاہر کرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. ایک معجزہ ان کے پاس موجود ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ معجزہ موت تک رہے گا, لہذا اس معجزے کی وجہ سے جو چاہے کر لے. تاکہ نہیں, ہر مرتبہ معجزے کے ظہور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاجگی ہوتی ہے. اللہ چاہتے ہیں تو وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے, اور اللہ چاہتے ہیں تو وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوتا. یہی حال کرامت کا بھی ہوتا ہے, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو کرامت ظاہر ہوتی ہے اور کبھی چاہتے ہیں تو نہیں ہوتی ہے. لہذا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. لہذا فرمایا قل سبحان ربی, آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے,
हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, और मैं तो एक बशर और रसूल हूँ, एक फरिश्तादा हूँ, एक भेजा हुआ कासिद हूँ। मेरा ये सब काम नहीं है कि मैं आसमान पर चढ़ूं, वहां से किताब लाऊं, मैं जमीन से चश्मे जारी करूं। ये सब तो अल्लाह का काम है, ये सब कुदरत के करिश्मे मेरे हाथ में नहीं है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहकर अपनी बात को मुकम्मल किया, और अपनी बात को मुकम्मल करने के बाद वहां से चले गए। अल्लाह ने इन आयतों के जरिए से अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहतरी बतलाई और मुशरिकीन मक्का को जलील किया। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही बात जिक्र की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत तक आने वाले इंसानों को इन आयतों के जरिए से हिदायत नसीब फरमावे, और हमें भी अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों को समझने की, अपने दिल की गहराइयों तक उतारने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।